اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں، ان میں سے 5واں سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دلیل بنایا جاتا ہے جی ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ قبر کا مسئلہ جو ہے اس میں بھی مرزا صاحب کے تضادات موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جھوٹ ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 308 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 16، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 308 پہلے بتا چکا ہوں۔ 3 جگہ لکھتے ہیں کہ قبر کشمیر میں ہے، 2 جگہ لکھتے ہیں کہ قبر شام میں ہے۔ ان میں سے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ پہلے 4 سوالوں کی طرح سیالوی صاحب اس 5ویں سوال میں بھی اپنی فطری بددیانتی سے باز نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دلیل بنایا جاتا ہے جی ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ سیالوی صاحب، اگرچہ ہم قبر مسیح کے کشمیر میں ہونے سے متعلق انتہائی ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتے ہیں، مگر جہاں تک وفات مسیح کی دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم قرآن پاک سے دیتے ہیں۔ رہا سوال قبر مسیح کا، اسے تو ہم تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں، نہ کہ دلیل کے طور پر۔ یہ تو قرآن پاک ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک، امام ابن حزم، علامہ شلتوت، سر سید احمد خان، مولانا عبید اللہ سندھی، جاوید احمد غامدی اور دوسرے بے شمار علماء بھی وفات مسیح کے قائل تھے اور قائل ہیں۔ سیالوی صاحب، جسے قرآن کریم وفات یافتہ قرار دیتا ہو تو لازمی امر ہوا کہ اس کی قبر بھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر ابتدا میں بلاد شام میں قبر مسیح سے متعلق کسی مولوی کی گواہی ملی اور آپ نے اسے تحریر کر دیا تو اس پر واویلا کیسا؟ مگر یاد رہے کہ آپ علیہ السلام نے شام میں قبر مسیح کا ذکر نہ الہام کے طور پہ کیا اور نہ ہی اپنی تحقیق کے طور پر، بلکہ اس کا ذکر آپ نے اسی مولوی کے نام سے کیا کہ جس کی وہ شہادت تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعد ازاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 307 پر اس کی تصریح بھی فرما دی کہ بلاد شام والی قبر دراصل وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجروح حالت میں رکھا گیا تھا۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذاتی رائے کا تعلق ہے تو قبل اس کے کہ کوئی اور آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا، آپ علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر کشمیر جیسے مقام کی طرف چلے گئے تھے، اور سیالوی صاحب آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسی جگہ کی طرف گئے تھے جیسے کشمیر۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے خانیار والی قبر کا واقعہ حضور کو بتایا۔ حضرت مسیح موعود نے خلیفہ جمونی صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے متعلق اور معلومات حاصل کریں۔ سیالوی صاحب، اصل سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلاد شام میں قبر سے متعلق کسی کی شہادت کیوں درج کی، بلکہ اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح ہندوستان میں کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے نجات پانے، کشمیر کی طرف ہجرت کرنے
اور پھر وہیں مدفون ہونے سے متعلق جو عظیم الشان اور ناقابل تردید تحقیق پیش کی، آپ اپنے پروگرام میں اس کا نام تک کیوں زبان پر نہ لا سکے؟ ایسی عظیم الشان تحقیق کہ جس کے منظر عام پر آنے کے بعد بہت سے مسیحی تاریخ دان بھی یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے عقائد کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر چڑھنے کے بجائے صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ ایسی عظیم الشان تحقیق کہ جس کے بعد بہت سے محققین نے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے نجات پانے اور پھر بقیہ زندگی کشمیر میں گزارنے کے موضوع پر ڈاکیومنٹریز تیار کیں اور جنہیں دنیا کے نامور ترین ٹی وی چینلز نے پیش کیا۔ سیالوی صاحب، اگر آپ کی علمیت بغدادی قاعدہ اور اسی معیار کی دیو مالائی کہانیوں تک محدود ہے اور آپ واقعی اس بارے میں علمی اور تحقیقی کام کی بابت جاہل مطلق ہیں، تو آئیے ابھی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ سری نگر یونیورسٹی کے پروفیسر عزیز کشمیری کی تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تمام کشمیر کی تاریخوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے، یہ پروفٹ تھا، یہ پیغمبر تھا اور اسرائیل سے آیا، نسوین سے اندر بارڈر میں آیا ہے۔ سیالوی صاحب، سنا آپ نے کہ کشمیر کی تمام تاریخی کتب میں اس بارے میں کیا لکھا ہے؟ تمام کشمیر کی تاریخوں میں یہی لکھا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے، یہ پروفٹ تھا، یہ پیغمبر تھا اور اسرائیل سے آیا، نسوین سے اندر بارڈر میں آیا ہے اور پھر یہی تبلیغ کر رہا ہے۔ ناظرین، ایک طرف محققین کی ٹھوس تحقیق ہے کہ جو کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات کے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے اور یہ کہ وہیں آپ کی قبر ہے، تو دوسری طرف بغدادی قاعدہ کی سطح کی علمیت رکھنے والے مولوی صاحب کی یہ منہ شگافیاں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبر کا انکشاف ہے اس کی بنیاد کتنی کمزور ہے اور کتنی کمزور بنیاد پر یہ اتنی بڑی عمارت کھڑی کی گئی۔ اور آپ کو شاید غلط فہمی ہو کہ بڑی ریسرچ ہوئی ہوگی، بڑی وہ کہیں جیسے وہ آثار قدیمہ کی ٹیمیں کھدائی کرتی ہیں تو پھر جا کے نکلتی ہیں، نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ انہیں قبر مل گئی۔ مولوی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ واقعتاً آثار قدیمہ کے ماہر بھی یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ سری نگر میں موجود یوز آصف نامی شخص کی قبر دراصل عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قبر ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف وہ بغدادی قاعدہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی 40 سالہ تحقیق کے نتیجے میں کرتے ہیں۔ I have come to meet a man who has spent the last 40 years investigating this ancient tradition. When you study the Gospels and you come to the information where it is said that Jesus was lost to his parents at the age of 12 and he came back at the age of 28 or 30 to Jerusalem, and then his ministry was for 2 years, and after that there was crucifixion. So I began thinking on it, that he is lost twice, and we have to find him. Professor Fida Husnain is a Sufi, part of a mystic tradition within Islam that has a particular reverence for Jesus. Over the last 40 years, he has collected copies of many ancient Indian and Tibetan documents that he claims prove Jesus came to India. This is the Tibetan document which is translated from the Chinese. It tells about Jesus spreading his message among the lost sheep. His name is the glass mirror. He says, Yusu, the teacher and founder of the religion, who was born miraculously, proclaimed himself as the savior of the world. Now, here is a document, Bhuvishya Mahapuran. This is the most important document. It says that Jesus comes to Kashmir. He meets the king Shalivahana about 78 AD, and he tells him that his name is Ishwaruputram and Kanya Garbham, born of a virgin and son of God.
And when was this document discovered? It's an ancient manuscript, and its date is 117. 117? Yes. So this is literally a 2nd century document, Yes. which says that Jesus was in Kashmir. Yes, yes. That's very early. This is early. He meets the king of Kashmir. This is most important document. Can you tell me what Jesus did when he was here? What happened? You see, the first information what we get, that he meets the king. Meets the king. And he explains to him how he fled away from the land of Militias there, and how he suffered there, and how he came to this place. And he stays here. When he stays here Persian sources and Arabic sources say that here he changed his name from Jesus to Yuzu. In Kashmir he adopted this name, Yuzu. And he continued here till his death, and he was buried here. One of Professor Husnain's documents even claims that Jesus is buried in Kashmir. So tell me about this one. Is Tariq-e-Kabir by Muhyiddin. It tells about the story of prophets and saints. It says that one Hebrew prophet is buried there, and he was a prince who came to Kashmir thousands of years back. Now there is the decree of this shrine, what we have shrine here. Now the Chief Justice of Kashmir, he gives a decree. He says that this is a shrine called Yusasab Pagambar alayhi salam. So this suggests that the tomb is the tomb of Jesus. This is where Jesus is buried. Yes, this legal document says he's the prophet. Yusasab is his name. سیلوی صاحب سچ سچ بتائیں کہ یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی جہالت پر شرم آئی کہ نہیں؟ سیلوی صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب سے نجات پانا اور کشمیر میں مدفون ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف متعدد تاریخ دان اپنی کتب میں کر چکے ہیں. نیز متعدد محقق اس موضوع پر ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں. سیلوی صاحب، کتابیں تو آپ پر محض بوجھ کا کام کریں گی، لہٰذا اگر ہو سکے تو BBC 4، چینل 4، نیشنل جیوگرافک اور حکومت ہندوستان کی بنائی ہوئی اس بارے میں ویڈیوز ہی دیکھ لیں تاکہ آپ بغدادی قاعدے کی سطح سے کچھ تو آگے دیکھنے کے قابل ہو سکیں. سیلوی صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 261 کے حوالے سے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں یہ لکھا ہے کہ قبر مسیح مدینہ میں ہے. یہ سیلوی صاحب کا سفید جھوٹ ہے. دراصل روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 261 پر تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخالفین پر حجت تمام کرنے کی غرض سے یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ماننے سے گناہگار ہوئے تو پھر یاد رکھو کہ صحابہ کرام بھی وفات مسیح کے قائل تھے. صرف یہی نہیں بلکہ ابن جریر نے بھی تاریخ طبری میں قبر مسیح کا ذکر کیا ہے. ایک اوسط ذہانت کا انسان بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس دلیل کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کسی خاص علاقے میں ثابت کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ اگر وفات مسیح کا ماننا گناہ ہے تو پھر نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام اور ابن جریر کو بھی اسی گناہ کا مرتکب قرار دینا پڑے گا، کیونکہ تمام صحابہ کرام بھی وفات مسیح کے قائل تھے اور ابن جریر نے بھی تاریخ طبری میں قبر مسیح کا ذکر کیا ہے. نہ جانے سیلوی صاحب واقعتاً اتنے کند ذہن ہیں کہ اتنی سادہ سی بات بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، یا پھر وہ قصداً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر خلق خدا کو حق سے دور رکھنے کے لیے دجل اور فریب کاری کی دکان سجائے بیٹھے ہیں. اس امر کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں.